آج میرے شوہر اور سوتن کی سہاگ رات تھی۔ میرا نام صبا ہے۔ میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکیلی بیٹی ہوں۔ نہ میرا کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن۔ جب میں شادی کی عمر کو پہنچی تو میرے والدین کو میری شادی کی بہت فکر ہونے لگی۔ انہی دنوں ہماری ایک پڑوسن خالہ میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئیں۔ لڑکے کا نام کامران تھا، جو شکل و صورت سے کافی اچھا تھا اور اس کا اپنا کاروبار بھی سیٹ تھا۔ میرے والد کو یہ رشتہ اپنی بیٹی کے لیے بالکل ٹھیک لگا، اس لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ جو میری شادی ہو گئی اور میں دلہن بن کر کامران کے گھر آ گئی۔ لیکن شادی کے بعد کے 10 سال میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے۔ جو کچھ ان 10 سالوں میں میرے ساتھ ہوا، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا میں کسی بھی عورت کے ساتھ نہ ہو۔ ان 10 سالوں کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری سوتن میرے ہی گھر آ گئی۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب کوئی مڈل کلاس مرد پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرتا ہے تو سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی۔ لیکن میرے شوہر نے دوسری شادی اولاد پانے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ سردیوں کی ایک سخت رات تھی جب میرے شوہر اور میری سوتن کی شادی کی پہلی رات تھی۔ ہمارا پورا گھر صرف ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ میں باہر نہیں رک سکتی تھی، اس لیے مجبوری میں مجھے اسی کمرے کے اندر زمین پر بستر لگا کر سونا پڑا۔ وہ دونوں میرے سامنے ہی بیڈ پر موجود تھے اور میں نے وہ پوری رات اسی حال میں تڑپتے ہوئے گزاری۔ جب رات ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر اتنی سخت سردی ہے، میں اتنی ٹھنڈ میں باہر کیسے رہوں گی؟ اس نے جواب دیا، تو پھر تم اندر ہی تو نہیں رک سکتی نا؟ اس کا یہ کہنا ہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ اندر رہنا میرے لیے واقعی ممکن نہیں تھا۔ میں نے مجبوراً کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور باہر صحن میں رکھی ایک چارپائی پر لیٹ گئی۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میرے شوہر نے کہا، پریشان مت ہو، میں 3 گھنٹے بعد تمہیں واپس اندر بلا لوں گا۔ جب اس نے یہ 3 گھنٹے والی بات کی تو میرا دل چاہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں یا اپنی زندگی ہی ختم کر لوں، لیکن میں نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر آ گئی۔ میں آرام سے سونا چاہتی تھی، لیکن مجھے کمرے میں صرف زمین پر ہی جگہ ملی۔ باہر ٹھنڈ میں ٹھٹھرنے سے تو بہتر تھا کہ میں زمین پر ہی اپنا بستر لگا لوں۔ جب میں زمین پر لیٹی اور میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو وہ نئی لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس گھر میں تو سب کچھ میرا لٹا تھا، نقصان تو میرا ہوا تھا، پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ ہم ایک بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ہماری شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، مگر یہ بات اس نے مجھے اکیلے میں نہیں بتائی، بلکہ اس نے میرے اور اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو گھر بلایا اور سب کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ وہاں موجود سب لوگ یہی سمجھے کہ شاید ہم میاں بیوی نے پہلے ہی اس بارے میں بات کر لی ہوگی، لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے بھی اس وقت پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ اس موقع پر اگر میں کچھ بولتی تو سب کے سامنے تماشا بن جاتا، اس لیے میں خاموش رہی۔ سب رشتہ دار کہنے لگے کہ ہاں، شادی کو بہت سال ہو گئے اور اگر اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ بات سب سے پہلے کہنے والے میرے اپنے والد تھے۔ بعد میں نے اکیلے میں اپنے والد سے پوچھا، جب باقی سب خاموش تھے تو آپ کو سب کے سامنے اتنا اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ یہی تو وقت تھا جب آپ کو اپنی بیٹی کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میرے والد نے جواب دیا، میں نے تو سچ اور حق کی بات کی ہے اور حق کا ساتھ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے سوچا کہ کیا حق کی بات کرنے سے زیادہ آپ کی بیٹی کا گھر بچانا ضروری نہیں تھا؟ جب میرے اپنے والد نے ہی ایسی بات کہہ دی تو باقی سب کہنے لگے کہ جب لڑکی کا باپ خود اتنے کھلے دل کا مظاہرہ کر رہا ہے تو کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس پورے معاملے میں جس شخص کو سب سے زیادہ میرا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ میرے والد ہی تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے پیچھے کھڑا ہونے والا واحد مرد میرا باپ تھا، اور جب انہوں نے ہی کہہ دیا کہ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، اولاد کے لیے شادی کی جا سکتی ہے، تو پھر پیچھے کیا بچا تھا؟ اس طرح میرے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی کھلی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے سب کو اس لڑکی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ سب رشتہ دار کہنے لگے، لڑکی تو بہت اچھی اور سمجھدار ہے، یہ دونوں گھر میں بہنوں کی طرح مل جل کر رہیں گی۔ ہماری بیٹی تو بہت صابر ہے، وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے گی اور نہ ہی اپنی سوتن کا جینا مشکل کرے گی۔ آج کل کے دور میں تو ہر بات کا حل پیار محبت سے نکل سکتا ہے۔ ہمارے داماد نے بہت اچھا کیا جو سب کو بلا کر اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔
جب میں نے یہ سب سنا تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلا، فلموں اور کہانیوں میں تو دکھایا جاتا ہے کہ ایسی سچائی سامنے آنے پر عورتیں بہت روتی دھوتی ہیں، چیختی ہیں اور بڑے بڑے جملے بولتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب حقیقت میں آپ پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹتی ہے تو انسان گنگا ہو جاتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، گلا سوکھ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جائے۔ میرے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کر رہا ہے، لیکن وہ دل میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ان 10 سالوں میں اس نے خود کبھی اولاد کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ جب تک خود تیار نہیں تھا تو اولاد کیسے ہوتی؟ اسے تو بس دوسری شادی کا شوق تھا۔ اس لیے میری زندگی کے 10 سال برباد کرنے کے بعد اس نے اس بات کو میرے خلاف ہتھیار بنا لیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ لڑکی اب میری زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی اور انہوں نے سادگی سے مسجد میں جا کر نکاح کرنا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ نکاح پر چلو۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ میری یہ بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم گھر پر رہ کر ہمارے استقبال کی تیاری کرو۔ اس کا اشارہ صاف تھا کہ میں گھر کی صفائی کروں اور اچھا کھانا بنا کر رکھوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی سوتن اور شوہر کا انتظار کیا، ان کے لیے کمرہ صاف کیا، بیڈ پر نئی اور خوبصورت چادر بچھائی اور پورے کمرے میں اچھی خوشبو چھڑک دی۔ کھانے میں ان کی پسند کا قورمہ، چائنیز اور میٹھے میں کسٹرڈ بھی تیار کیا۔ رات کے وقت وہ دونوں گھر آئے۔ جب میری نظر اس نئی لڑکی پر پڑی، اس نے شرمندگی سے آنکھیں جھکا لیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے شوہر نے پیچھے سے آواز دی، تم نے نئی دلہن کو سلام بھی نہیں کیا۔ میں نے مڑ کر کہا، ابھی پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے، سلام دعا ہوتی رہے گی۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا کرو تھوڑی دیر میں کھانا کمرے میں ہی لے آنا، ہم تھوڑا آرام کر کے کھانا کھائیں گے، اور ہاں، آج رات تم باہر ہی سو جانا۔ اور پھر وہی ہوا۔ انہوں نے کمرے میں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھایا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا، اور میں اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ باہر سردی میں وقت گزارنے کے بعد جب میں اندر آ کر فرش پر لیٹی تو نگینا کے آنسو میری ہتھیلی پر گرے۔ نقصان میرا ہوا تھا، میرا شوہر، کمرہ اور بستر سب اس کا ہو چکا تھا، لیکن رو وہ رہی تھی۔ اگلے ہی دن کامران اسے گھمانے لے گیا، جس کے پاس میرے لیے کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ 5 دن بعد لوٹے تو رشتہ دار مجھ سے ہمدردی جتانے آئے، پر میں نے انہیں تلخ جواب دے کر بھیج دیا۔ اگلے دن میں نے زبردستی نگینا کو ناشتہ بنا کر دیا اور غصے سے کہا، تم تو میری بہترین دوست تھی، اسے بھائی کہتی تھی، پھر تم نے میرا شوہر کیوں چھینا؟ وہ روتی ہوئی کمرے میں گئی اور اسے الٹی ہو گئی۔ اصل میں کامران نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن میں نے دنیا کے سامنے اسے اچھا بنا کر پیش، جسے نگینا نے سچ سمجھ لیا تھا۔ جب نگینا نے مجھے بانجھ ہونے کا تانا دیا تو میں ہنس پڑی اور کہا، عیب کامران میں ہے، اسے بچوں سے نفرت ہے، تمہارے ہاں بھی اولاد نہیں ہوگی۔ اب نگینا دن رات روتی رہتی اور خوف سے کانپتی تھی، جبکہ میرا ذہنی سکون واپس آ چکا تھا۔ جب اس کی حالت بہت خراب ہوئی تو کامران کے کہنے پر میں اسے اپنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا کہ یہ اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا، جو شخص 10 سال میں نہ سمجھا وہ اب کیا سمجھے گا؟ واپسی پر نگینا نے روتے ہوئے مجھ سے رحم کی بھیک مانگی، تو میں نے کہا، اگر تم سچی دوست ہوتیں تو میرا گھر نہ اجاڑتیں، اب اس کی محبت کا مزہ چکھو۔ نگینا اب طلاق لینا چاہتی تھی کیونکہ اس کی پہلی شادی بھی ٹوٹ چکی تھی، لیکن میں نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد ہم تینوں بلڈنگ کی چھت پر چائے پینے گئے۔ وہاں اچانک کامران کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر کر مر گیا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کامران کے اکاؤنٹ میں بہت سے پیسے تھے۔ ہم نے وہ فلیٹ بیچا اور کہیں دور چلی گئیں۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ نگینا امید سے ہے۔ آج ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا ہے اور ہم دونوں سوتنے ماضی کو بھلا کر ایک ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔